ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی پریشانی عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ آدمی قرض لے لیتا ہے کاروبار کے لیے، اور قرض کے تلے اتنا دب جاتا ہے کہ شرکیہ کام کرتا ہے۔ قرض کو دور کرنے کی، قرض کے بوجھ سے نجات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا سکھائی ہے۔ آپ کو دعا یاد کریں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک۔ باب میں دے سکتا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے حلال دے کر کے حرام سے بچا لے، اپنا فضل دے کر کے دوسروں کا محتاج نہ بنا۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو اور یہ دعا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض دلوا دے گا، تدبیر بھی کرنے کا دعا دے گا۔ اور ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ دعائیں آپ کو سب نیٹ پہ ملا پڑے گی۔ دوسری پریشانی کیا ہوتی ہے؟ آدمی غریب ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، روزی روٹی کے لیے پریشان ہوتا ہے، تب جاتے ہیں بازار پر کہ اگر مجھے سعودیہ کا ویزا مل جائے، میرا فلاں کاروبار چل جائے تو اتنا بڑا مرغا، اتنا بڑا بکرا یہاں نظر مانتے ہیں اور شرک کا شکار ہوتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا سکھلائی ہے روزی کی برکت کے لیے۔ ایک بدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی خیر کی بات سکھلا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ، اس نے انگلی پر گنا، چل گیا۔ جاتے جاتے پھر واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کچھ سوچ کر کے واپس آ رہا ہے۔ کہا اللہ کے رسول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر، یہ تو سب اللہ کی تعریف ہے، اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا سنو، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے صدقتا، میرے بندے تو نے سچ کہا۔ جب تم کہتے ہو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے تو نے سچ کہا۔ جب تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے تو نے سچ کہا۔ جب کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں میرے بندے تو نے سچ کہا۔ اور اس کے ساتھ اس کو دعا سے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، اللہ میرے پر رحم فرما، مجھے بخش دے اور مجھے روزی دے۔ یہ دعا یاد کر لیں آپ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ کثرت سے استغفار، استغفر استغفر استغفر۔ دنیا کی جتنی مصیبتیں ہیں ساری مشکلات کا علاج ہے استغفر اللہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ سورہ نوح پڑھتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، سوکھا ہے تو بارش اتار دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مالدار بنا دے گا۔ وَبَنِينَ، اولاد نہیں ہے تو تمہیں اولاد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہر بنائے گا۔ استغفار تمام پریشانیوں کا کثرت سے استغفار کیا، اللہ کے 70 بار 100 بار استغفار، استغفر اللہ، یعنی اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی۔ تیسری پریشانی کیا ہوتی ہے؟ سونا چوری ہو گیا، بکرا غائب ہو گیا، لڑکا گھر سے بھاگ گیا، کوئی کڈنیپ کر لیا، کچھ ہو گیا، یا کوئی اپنا پیارا مر گیا۔ تو مر جانے پہ تو نہیں، لیکن عام طور پر چوری ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے تو لوگ جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس نام نکلوانے کے لیے، پتہ نہیں کس کا نام چھوٹ نکلا ہے، آپ اس پر کیس کر لیں، بدگمانی کر لیں،
اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی، یہ پیر، یہ ملنگ غیب جانتا ہے تو وہ بھی کافر، آپ بھی کافر۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، کوئی چوری ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی مر جائے، کیا دعا پڑھیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے ساتھ دو جملہ، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور جو میری چیز کھو گئی ہے نا اس سے بہترین عطا کر۔ آمین۔ حضرت ام سلمہ کے شوہر تھے ابو سلمہ، بڑے نیک شوہر تھے، بہت پیار کرتے تھے اپنی بیوی کو، بڑا اچھا سلوک کرتے تھے۔ ان کا جب انتقال ہو گیا تو ام سلمہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، یہ دعا سکھائی تھی، میں دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور میرے شوہر سے بہترین شوہر دے۔ میں سوچتی تھی کہ ان سے بہترین اور شوہر سے، لیکن دعا تھی، میں کرتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا اعلان دے دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو۔ تب سمجھ میں آیا دعا کی قیمت کہ ابو سلمہ سے بہترین شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا۔ اور چوتھی بات، اولاد نہ ہونے پر تو انسان ساری حرکتیں کرتا ہے، یعنی بیٹا بیٹی چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ہم سب جمع کرتے ہیں، قبر پر مزار پر، جادوگر کے پاس، بلند کے پاس، بہت سارے عورتوں کی عزتیں بھی لٹ جاتی ہیں۔ جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بڑی عمر تک ان کو اولاد نہیں ہوتی، دعا کرتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ جب انہوں نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اور کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ نے تمہاری دعا قبول کی، تمہیں یحییٰ کی بشارت دے دی۔ حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں تھی، 80-90 سال تک کوئی اولاد نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین، یہ دعا کرتے رہے جن کو اولاد نہیں ہے، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی اور حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ تو یہ دعا پڑھیں رب ہب لی من الصالحین، اور اس کے ساتھ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم مال بھی دے دیں گے تم کو اور تمہیں اولاد بھی دے دیں گے۔ پانچویں چیز، نظر لگ جاتی ہے کسی کو، حسد کی نظر، تب بھی جو ہے جھاڑ پھونک کروانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں ہم بھاگتے ہیں۔ آج کل بچوں کے گلے میں تعویذ، ہاتھ میں تعویذ، کمر میں تعویذ، یہاں کالا دھاگا، یہاں پیلا دھاگا، یہاں گھونگا، پورا مشرک بنا کر کے چھوڑا، ادھر چاقو، ادھر ہتھیا، ادھر کھرپا، سرہانے لوا، یہ سب چیزیں بچانے والی ہیں، یہ سب کفر ہم کر بیٹھتے ہیں جب نظر بد لگتی ہے۔ حالانکہ نظر بد کا بہترین علاج سورہ فاتحہ پڑھیں، آپ سب کو یاد ہے، آیت الکرسی پڑھیں سب کو یاد ہے، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے، اس میں حسد اور نظر بد کا بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ، نظر بد کی دعا ہے اس میں۔ چھٹی وجہ، کسی نے جادو کا خامخواہ بیمار ہے، یا فلانے نے ہماری بیٹی کو جادو کر دیا، ٹائم پر شادی نہیں کرتے یہ بیٹی، بیٹی کی عمر بڑی ہو جاتی ہے، بہکنے لگتی ہے، مینٹلی خراب ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کو کسی نے جادو کر دیا، آپ علاج کرائیے، ٹھیک ٹھاک علاج کرائیے۔ ان ملنگوں، ان تعویذ اور گنڈا لکھنے والوں کے پاس نہ پھیلیے۔ جادو اللہ کے رسول کے اوپر بھی ہوا تھا، آپ جانتے ہیں، لبید بن عاصم نے جادو کر دیا تھا، ایک کنگھی تھی، بال تھے، موم کا پتلا تھا، بال کو 11 کے رہیں لگایا تھا، موم کے پتلے پر سوئی سے چبا کر کے ایک کنویں میں پھینک دیا، جکڑ گئے، پریشان ہو گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک کام آپ اپنی بیویوں کے ساتھ
نہیں کیے ہوتے تھے اور سمجھتے تھے کہ میں نے کر لیا. شرعی کوئی گڑبڑ نہیں ہوا لیکن دنیاوی بہت چیزوں میں آپ کے شامل. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا, کہا جاؤ بتا دو مجھ سے فلاں کنویں میں ایک شخص نے جادو کر دیا. حضرت علی کو بھیجا گیا, کنویں سے وہ پورا سامان نکالا گیا جادو کا, اور حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول سے کہا پڑھو. اللہ کے نبی پڑھتے جاتے تھے, پوری آیتیں ہو گئی, 11 گرہیں کھل گئی, ساری سوئیاں نکل گئی, آپ بتا دو. تو اگر آپ کو جادو کا شبہ ہے تو قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق پڑھیے, اور سورہ بقرہ کی تلاوت آپ خود کریں, بیمار کریں, بیمار کے پڑوسی کریں, گھروں میں روزانہ ایسے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ فإنها برکہ, اس میں برکت ہے. وترکها حسرہ, جو سورہ بقرہ چھوڑ دے وہ افسوس کرے گا. ولا تستطيع البطلہ, اور جادوگروں کی ہمت نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کے سامنے ٹک سکے. سورہ بقرہ کی تلاوت. جن اور آصف, جن ہو گیا, بھوت ہو گیا, اس میں سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ آیت الکرسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بستر پر جاؤ آیت الکرسی پڑھ لو, اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے, وہ باڈی گارڈ ہوتا ہے, کوئی شیطان تم کو چھوئے گا. اور گھروں میں فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو, جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں. لیکن ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ فوٹو, تصاویر, ٹی وی, کیبل, موبائل, گانا, باجا, کتا, بلی. فرشتے آتے نہیں ہیں, شیطان جب کھٹا بجا لیتا ہے. نماز پڑھنے والے نہیں, قرآن کی آواز نہیں آتی, گانے اور ڈراموں کی آواز آتی, پھر پریشان ہوتے. قرآن کی تلاوت ہو, سورہ بقرہ کی تلاوت ہو, نہ کوئی جادو نہ کوئی شیطان. اور اگر عام بیماری یہ میں دیکھ کر کے جاؤں, اگر کوئی عام بیماری ہے, سر میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, گردے کا درد ہے, گھٹنے کا درد ہے, کمر کا درد ہے, کوئی بھی درد, کوئی بھی پریشانی آپ کے بدن میں ہے یا سامنے والے کے بدن میں, صحیح حدیث سے جمع کی ہوئی دعائیں آپ اپنا داہنا مریض کے اس تکلیف کی جگہ پر رکھیں اور 3 بار کہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, اور 7 بار کہیں اعوذ بکلمات, اگر اپنے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر, 7 بار, اور 3 بار کہیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ, اور 3 بار کہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اور آخر میں کہیں اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک. اور اگر دوسرا سامنے والا ہے تو اس میں مخاطب کا صیغہ استعمال کریں. اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ تمام بھائی صبح اور شام کے اذکار کی خود پابندی کریں, اپنے گھروں میں اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, بیویوں کو, بیٹیوں کو, بچوں کو پابندی کروائیں. یہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں اس میں ضمانت ہے آپ کے مالداری کی, یہ دعائیں ضمانت ہے آپ کی صحت و تندرستی کی, ضمانت ہے جادوگر, ٹونا, کوئی مرد, کوئی شیطان, کوئی حسد, تمام چیزوں سے حفاظت کی ضمانت ہے صبح و شام کی دعاؤں میں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو دین اسلام پر قائم رکھے, توحید پر قائم رکھے, نماز پر قائم رکھے, اور بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر, بھلے مر جائیں, بیمار رہیں زندگی لیکن شرک نہیں کریں گے. کوئی تعویذ, کوئی ٹونا, کوئی ٹوٹکا, کوئی جادوگر, کسی ملنگ, کسی پیر, کسی فقیر, کسی مدار کے پاس جا کر کے ہم اپنا دین, اپنا ایمان, اپنی دولت اور اپنے بہنوں بیٹوں کی عزتیں نہیں لٹوائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ میرے بھائی بیماری میں صبر کر لینا یہ جنت کی زبان ہے. ایک حدیث میں بیان کر کے صحیح حدیث ہے, حضرت عطا بیان کرتے ہیں, لمبی ہو رہی ہے نا, کھانا چل رہا ہوگا, نہیں کوئی بات ہے, تو ورقہ رکھ لیا زندگی ختم ہو چلے بات. تو اس لیے بازار پر اس لیے نہ جائے کہ خوشخبری تو سنے,
صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عطا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے ان کو بلایا، کہا آؤ میں تمہیں ایک کالی کلوٹی جنتی عورت دکھاتا ہوں. کہ یہ جو کالی سی عورت بیٹھی ہوئی ہے یہ جنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آئی اور کہا یا رسول اللہ انی اسرع واتکشف فادعوا لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دورہ پڑتا ہے، دورہ ایسا پڑتا ہے کہ میں ننگے ہوں. اللہ کے اللہ کے نبی فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو اس بیماری میں صبر کرے میں تجھے جنت میں ڈالوں. سبحان اللہ. ان شئتی دعوت لکی واللہ یعافی، اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے شفا دے دے گا. مجھے شفا نہیں چاہیے، بس دعا کر دیجئے کہ میرا پردہ نہ کھلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیا کہ پردہ نہ کھلے اور وہ عورت بیمار ہی رہی. اس لیے ان صحابی نے کہا کہ عورت اس لیے ہمیں مشکلات میں صبر کرنا ہوگا، توحید پر، نماز پر، اسلام پر خود قائم رہنا ہوگا، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے ماں اور بہنوں کو دینی تعلیم پر اور توحید پر تبلیغ کرنی ہوگی. اس کی انشاءاللہ تیز تبلیغ کرنی ہوگی، خالی نماز کی نہیں، عقیدے کی. یہ لٹیرے، یہ ہم لوگ خاص کر جو لوگ گلف میں پیسہ کما رہے ہیں، کہیں بھی جاؤ گے اس کو شیطان پکڑا، وہ ایک شیطان نکال کر کے 10 شیطان پورا پیسہ. اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے. آمین. آمین. اچھی آواز آپ کی، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، بڑی خوشی ہوئی یار.